انگوٹھی کو آپ نے اپنے ہاتھ میں پہننا ہے اور آپ کے ہر کام میں جنات آپ کی مدد کریں گے۔ جی ہاں دوستو، آج کا یہ جو عمل ہے یہ طلسماتی انگوٹھی کا عمل ہے۔ ہر کام میں جنات کی مدد حاصل کرنے کا یہ خاص عمل ہے۔ السلام علیکم دوستو، بنگالی عملیات گوہر میں خوش آمدید۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خاص، زبردست، نایاب اور بہت ہی بہترین عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل ایک طلسماتی انگوٹھی کا عمل ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس انگوٹھی سے نہ تو کوئی جن باہر آئے گا، نہ کوئی پری باہر آئے گی، نہ کوئی ہمزاد باہر آ جائے گا، مگر جن پری ہمزاد سے بھی بڑھ کر جنات کا ایک پورا لشکر جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا آپ کے ہر کام میں۔ لیکن کیسے؟ جانیے مکمل، اسی ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ کار بھی بتا دوں گا اور اس انگوٹھی کو بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اس انگوٹھی کو بنانے کے دو طریقہ کار ہیں، ایک طریقہ اکبر ہے اور ایک طریقہ اصغر ہے۔ طریقہ اکبر آپ میں سے کوئی شخص بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ طریقہ اکبر میں 7 عدد چلے کاٹنے پڑیں گے اور 41 دن کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ میں سے تقریباً کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے الحمدللہ یہ عمل جو ہے مکمل کیا ہوا ہے اور کافی دنوں سے مکمل کیا ہوا ہے ہمارا یہ عمل۔ اس انگوٹھی کی طاقت اور پاور اتنی ہے کہ اس انگوٹھی کو جو شخص اپنے ہاتھ میں پہنے گا، دنیا کے سارے جادوگر ایک سائیڈ کھڑے ہو کر اس پر جادو کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس شخص نے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہوگی، انشاءاللہ تعالی عز و جل اس پر دنیا کا کوئی جادو اثر نہیں کر سکے گا، اور اس کی تیغ بندی ہو جائے گی۔ تیغ بندی اسے کہتے ہیں کہ جس انسان کو انشاءاللہ تعالی عز و جل دنیا کی کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے، چاقو، چھری، تلوار، گولی، یہاں تک کہ میزائل وغیرہ بھی، ٹھیک ہے، اس شخص کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور اللہ کے حکم سے جو شخص اس انگوٹھی کو پہنے گا اس پر کسی قسم کا کوئی جادو، جنات، چڑیل کا سایہ یا تویزات یا نظر بد، ایسی کسی قسم کی کوئی بھی اس کو جو ہے وہ مرض نہیں آئے گی، اس پر کسی قسم کا کوئی جادو جنات جو ہے اثر ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے 2 عمل بتائے نا، کہ ایک تو عمل میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں، اور آپ ہم سے بھی یہ انگوٹھی جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں۔ ہم سے بھی یہ انگوٹھی آپ جو ہے اس کا مناسب ہدیہ ہوگا، وہ ہدیہ دے کر آپ اس انگوٹھی کو خود بھی طلب کر سکتے ہیں۔ یہ انگوٹھی بالخصوص جو عاملین حضرات ہیں اور جو تعلق رکھتے ہیں صوفیاء سے، ٹھیک ہے، صوفیانہ جن کا تعلق ہے، جن کا مزاج ہے، یہ بالخصوص ہم نے ان کے لیے یہ پڑھی ہے اور ان کے لیے بنائی ہے۔ تو آپ لوگوں کو اناؤنس کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسے عملیات کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں اور کرنا جانتے بھی ہیں۔ تو یہ انگوٹھی کا بہت ہی مختصر سا تعارف ہے، بہت ہی مختصر سا تعارف ہے، کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے ہم سے یہ عمل کروایا تھا، انہوں نے 100، ٹھیک ہے، پورے 100 جو ہے وہ گن کر اس کے فوائد بتائے ہیں جو کہ روحانی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے 100 بیماریاں گن کر ایسی بتائی ہیں کہ جن بیماریوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا بخشتا ہے اس انگوٹھی کو، ٹھیک ہے۔ یہ صرف انگوٹھی نہیں ہوتی، اس انگوٹھی کے اوپر جو 7 سال محنت لگتی ہے
آئی مین کہ 7 چلے کرنے میں جو محنت لگتی ہے وہ تو 7 سال سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس مختصر سا تعارف ہے یہی اس انگوٹھی کا، لیکن آپ بھی ایک ایسی ہی انگوٹھی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے، میں پہلے آپ کو عمل بتا دیتا ہوں جس سے آپ اپنی انگوٹھی تیار کر سکتے ہیں، بعد میں آپ کی جو انگوٹھی تیار کردہ ہوگی اس کے فوائد میں آپ کو جو ہے وہ بتا دوں گا، ٹھیک ہے، اسی ویڈیو میں ابھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ حروف مقطعات، ٹھیک ہے، کاف، ہا، یا، عین اور صاد، یہ 5 حروف ہیں حروف مقطعات، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک ایسی انگوٹھی لے لینی ہے جو کہ پیور چاندی کی ہو یا پیور تانبے کی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھی تو بات یہ ہے کہ پیور چاندی کی ہو، لیکن جو بھائی افورڈ نہیں کر سکتے پیور چاندی، وہ پھر پیور تانبا لے لیں، ٹھیک ہے، پیور تانبا لے لیں، اس کی آپ انگوٹھی بنائیں۔ انگوٹھی جب آپ بنا لیں تو انگوٹھی کو آپ جو ہے وہ غسل دیں، یعنی کہ انگوٹھی کو پاک صاف پانی میں جو ہے 1 دن ڈبو کے رکھیں اور 1 رات کو، ٹھیک ہے۔ آپ نے 3 راتیں عمل کرنا ہے اور تینوں راتوں کو جو ہے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، پڑھائی بعد میں ہے، پہلے یہ 3 راتیں گزارنی ہے آپ نے کوئی پاک صاف پانی لے لینا ہے، چاہیں تو آپ منرل واٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے 1 رات کو پوری رات انگوٹھی کو اس پانی میں ڈبوئے رکھنا ہے۔ اگلے دن آپ نے اس انگوٹھی کو اٹھانا ہے اور ایک گرین کلر کی چھوٹی سی آپ نے ڈبی بنا لینی ہے، اس میں گرین کلر کا ہی آپ نے کپڑا رکھ لینا ہے اور اس کے اندر اس انگوٹھی کو رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس انگوٹھی کو رکھنے کے بعد اگلی رات جب آئے گی تب آپ اس انگوٹھی کو آب زمزم شریف کے پانی میں پوری رات بھگو کے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 راتوں کا عمل ہو گیا۔ اگر آپ کے پاس بارش کا پانی موجود ہے، چاہیں تو آپ بارش کا پانی پہلے اکٹھا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر بارش کا پانی موجود ہے تو تیسری رات جو ہے بارش کے پانی آب زمزم دونوں پانی مکس کر کے جو ہے وہ آپ نے رکھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس بارش کا پانی اویل نہیں ہے تو تیسری رات بھی جو ہے آپ آب زمزم شریف کے پانی پر ہی رکھ سکتے ہیں۔ پھر جب آپ اس کو جو ہے وہ 3 دن رکھیں گے تو آپ نے یہی حروف مقطعات کاف، ہا، یا، عین، صاد، ان کو لاتعداد مرتبہ پڑھتے جانا ہے۔ آپ 1 گھنٹہ پڑھ لیں، لاتعداد مرتبہ پڑھتے جانا ہے اور اس انگوٹھی پر پھونک آپ نے لگا دینی ہے۔ پھونک لگا دینے کے بعد جو ہے آپ نے اٹھ کھڑے ہونا ہے اور آپ سو جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کسی بھی نوچندے دن کوشش کریں، آپ اس کے لیے مہینے ہیں، میں آپ کو وہ مہینے بھی بتلا دیتا ہوں، یہ لکھے ہوئے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ کن مہینوں میں تیار ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کن مہینوں میں یہ تیار ہو سکتی ہے۔ یہ پہلے مہینہ محرم، ٹھیک ہے، پھر صفر، ربیع الاول، ٹھیک ہے، یہ 2 چھوڑ کر پھر ربیع الثانی، پھر جمادی الاول، جمادی الثانی، یہ 2 چھوڑ دینے ہیں، یعنی کہ آپ نے پہلا، پھر 2 چھوڑ کر تیسرا مہینہ، پھر 2 چھوڑ کر آپ نے جو ہے وہ 7واں مہینہ، پھر 2 چھوڑ کر آپ نے وہ ہے 10واں مہینہ، پھر 2 چھوڑ کر جو ہے آپ نے پہلا مہینہ، ٹھیک ہے۔ یہ 4 ماہ ہیں آپ کے پاس، 4 مہینے۔ یہ میں نے جو مہینے آپ کو بتلائے ہیں صرف اور صرف انہی مہینوں میں، آپ اپنی اسکرین پر بھی لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، انہی مہینوں میں آپ نے کسی نوچندے دن کا انتخاب کر لینا ہے، نوچندہ اتوار والا دن، ٹھیک ہے، نوچندے اتوار والے دن آپ نے اس انگوٹھی کو جو ہے اس کے اوپر یا تو آپ کندوا لیں یا آپ کسی سنار کے پاس جا کر اس کے اوپر لکھوا لیں۔ لکھوانا ہے آپ نے انگوٹھی کی الٹی سائڈ پہ، جو انگوٹھی کا حصہ آپ کے ہاتھ کی جانب جو ہے وہ ہاتھ کو جو ٹچ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس میں پیور چاندی کی بنواتے ہیں انگوٹھی تو آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا سٹون، پتھر یعنی کہ نگینہ لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر آپ تانبے کی لگوائیں گے تو اس کے اندر آپ جو ہے نگینہ لگوا لیں. اگر آپ چاندی والے کے اندر بھی نگینہ لگوانا چاہیں تو آپ لگوا سکتے ہیں. اگر نگینہ پتھر سٹون کوئی چیز آپ نے لگوا لی ہے تو آپ اس پر لکھوا لیں, نہیں تو آپ جو ہے وہ انگوٹھی پر لکھوا لیں. اور نگینہ سٹون یعنی کہ پتھر جو ہے وہ آپ نے اپنے سٹار کے حساب سے, اپنے مزاج کے حساب سے, اپنے ستارے کے حساب سے وہ لے لینا ہے. کسی روحانی عامل سے آپ نے پوچھ لینا ہے, یا پھر آپ ہم سے ہی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے نام کا موافق پتھر کون سا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے کاف ہا یا عین صاد. اس کے بعد آپ نے یہی جو حروف مقطعات ہیں ان کی تعداد آپ نے 3125 کا تعین کرتے ہوئے نوچند اتوار کی رات سے ہی آپ نے عمل کو شروع کر دینا ہے, اور آپ نے پورے 41 دن تک کرنا ہے. کاف ہا یا عین صاد 1, کاف ہا یا عین صاد 2, کاف ہا یا عین صاد 3. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ نے حروف مقطعات کی زکوٰۃ ادا کر لینی ہے. یہ ہو جائے گی 1.25 لاکھ. پھر آپ اس انگوٹھی پر دوبارہ سے پھونک لگائیں گے. پھونک آپ نے ہر روز ہی لگاتے رہنی ہے. یہ اس کے بعد آپ نے حروف مقطعات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے. آپ 101 مرتبہ یا 313 مرتبہ ہر روز اپنے ورد میں رکھیں گے, اور اس انگوٹھی کو آپ نے ہمیشہ اور ہمیشہ باوضو حالت میں پہننا ہے, باغسل حالت میں آپ نے پہننا ہے. اور اس انگوٹھی پر آپ نے ہمیشہ خوشبو لگا کر رکھنی ہے, اپنے دائیں ہاتھ میں پہن کر رکھنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی عز و جل اس انگوٹھی کو پہننے والے پر دنیا کا کوئی جادو تویزات اثر نہیں کرے گا. یہ اب اس انگوٹھی کی بات ہو رہی ہے. اور یہ انگوٹھی جو ہے یہ مسخرات ایسے چلائے گی جیسے کوئی مقناطیس جو ہے وہ لوہے کو کھینچتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ آپ کی طرف مسخر ایسے ہوں گے, لوگ آپ کی طرف مائل ایسے ہوں گے. آپ جس جگہ پر جائیں گے, جس بھی محفل میں جائیں گے, وہاں پر آپ کی عزت ہوگی, اور کوئی بھی آپ سے آنکھ ملانے کی جرت نہیں کر سکے گا. یہ ہیں فوائد و خواص اس انگوٹھی کے جو آپ نے تیار کی صرف اور صرف ایک چلہ کر. ٹھیک ہے, لیکن جو ہم نے تیار کی ہے پھر آپ اس کی بھی دیکھ لیں اپنے حساب سے. اس پر 7 چلے کیے گئے ہیں, اور اس پر پورے لوح قرآنی جو ہیں, پورے لوح قرآنی جو حروف مقطعات ہیں پورے کے پورے وہ پڑھے گئے ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ. ٹھیک ہے, یہ ان کی تعداد مختلف تھی, ان کے جو ہے اعمال و وظائف مختلف تھے, اور بھی اس پر پڑھائی بہت زیادہ کی گئی ہے. سورہ یاسین شریف ایک مخصوص تعداد میں پڑھی گئی ہے, سورہ رحمان, سورہ جن, سورہ مزمل, سورہ فلق, اور بالخصوص سورہ فلق اور سورہ ناس بالخصوص. پھر آخری چاروں کل آیت الکرسی, ایک ہے آیت الکرسی ہزاری, ایک ہے آیت الکرسی 10,000, اور ایک اور بھی ہے آیت الکرسی 1,00,000. ٹھیک ہے, یہ ساری آیت الکرسیاں بھی پڑھی گئی ہیں ایک مخصوص تعداد میں, اور بھی بہت سارے جو ہے وہ وظائف و اعمال کیے گئے ہیں اس انگوٹھی پر جو ہم نے تیار کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی عز و جل میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عمل تمام عملیات میں سے پسند آیا ہوگا. اگر آپ اس انگوٹھی کو بھی لینا چاہتے ہیں, اس کا ایک مخصوص ہدیہ ہے, وہ ہدیہ آپ دے کر بھی ہم سے وہ انگوٹھی آپ جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں. اس دنیا کے کسی بھی ملک میں, آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں, اور پاکستان کے ارد گرد آپ کسی بھی ملک میں گھر بیٹھے منگوا بھی سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ تک وہ انگوٹھی پہنچ بھی جائے گی. تو مزید ایسے عملیات و وظائف دیکھنے, سننے, سمجھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارا یہی یوٹیوب چینل بنگالی عملیات گوہر سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے, کمنٹ میں آپ اپنا نام لکھیے. آپ کو اس عمل کی اجازت ہے. فی امان اللہ.